بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی 3 نومبر سے 9 نومبر تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے چوتھے برج سرطان یعنی کہ کینسر کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 جون سے 23 جولائی تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اے حلوے والا بھی اور ہے ہاتھی والا بھی، دونوں ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سرطان افراد کے لیے اس ویک کے سٹارٹ میں ہی اچھی خبر ہے۔ جی آپ کو بتا دیں کہ آپ کے لیے آپ اس ویک میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، آپ ریلیکس رہنے کے لیے کوئی تفریح پروگرام کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے یہ پروگرام آپ کے بہت فائدہ مند رہے گا۔ آپ کا یہ پروگرام آپ کے موڈ کے لیے، آپ کے مالی معاملات کے لیے، آپ کے حالات کے لیے، آپ کے گھریلو ماحول کے لیے بہت بینیفیشل رہے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ جی جس ٹائم کوئی تفریح پروگرام ہوگا تو مالی معاملات کے لیے کیسے بہتر ہوگا، کیونکہ ہاتھ سے تو پیسے جائیں گے، آئیں گے تو نہیں۔ تو مالی معاملات کے لیے اسی لیے بہتر ہوگا سرطان افراد کے لیے کہ جب آپ کوئی سفر کریں گے، آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا یہ کر کے چلا کریں کہ سفر وسیلہ ظفر ہو آپ کے لیے، آپ کا سفر آپ کے لیے بینیفیشل ہو، آپ کے سفر میں آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں۔ اسی لیے 2 نفل حاجت کے ادا کر کے سفر میں چلا کریں، تو آپ دیکھیں آپ کے معاملات میں کیسے بہتری آتی ہیں۔ تو یہ سفر آپ کے لیے بہت ہی بہترین رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کا یہ سفر کا پروگرام بنے تو کوشش کریں کہ اس ویک میں آپ سفر کا یہ پروگرام پوسٹ پون نہ کریں، اس ویک میں کر لیں، آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ 3 تاریخ کے بعد کر لیں تو اور زیادہ بہترین ہے۔ لیکن اگر آپ 3 سے پہلے آپ کا کوئی پروگرام بن رہا ہے تو مطلب اس ویک کے سٹارٹ میں ہی 3 تاریخ کو آپ کا پروگرام بن رہا ہے تو آپ صدقہ دے کر 2 نفل حاجت کی ادا کر کے چلیں، اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئیں گے اور آپ کے معاملات بڑے اچھے ہوں گے۔ آپ کی قسمت اس ویک میں جو ہے وہ آپ پہ مہربان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے جو ماضی میں مسائل تھے، جو مشکلات تھی، جو غلط فہمیاں تھی، وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ بہتر ہوتے ہوئے آپ کے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ کو بتا دیں جی کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا، ان کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوگی۔ تو میں ابھی جو پیچھے کہہ چکا ہوں وہ بھائی میں نے فارسی تو نہیں بولی، میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ یہ سٹارٹ میں جو آپ سفر کریں گے وہ سفر آپ کے لیے کاروباری بھی ہو سکتا ہے، کیوں جب آپ کو مالی فائدہ دے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کسی ایسی جگہ پہ بھی سفر کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی کاروبار سے ریلیٹڈ کوئی کام ہو اور آپ کوئی تفریحی سفر کریں تو آپ کو مالی فائدہ بھی ہو۔ تو یہ آگے جا کے وہی جو ہے وہ بات میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ آپ کو کاروبار میں وسعت پیدا ہوتی ہوئی، مالی فائدہ ہوتا ہوا، آپ کی مالی پوزیشن جو ہے وہ مزید مستحکم ہوتی ہوئی، مزید پاورفل ہوتی ہوئی، مزید بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں، جلد بازی سے گریز کریں۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے، اگر آپ جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ ڈیڑھ ہوشیار بنیں گے، اوور ایفیشینٹ بنیں گے، اوور کلیور بنیں گے تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ دوست اب آپ کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں اور اس وقت کو انجوائے کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کریں۔ آپ اس ویک میں اپنے دوستوں کے ساتھ، میں ایک دیسی لفظ بولتا ہوں کہ کھہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کھہنے سے مراد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوستوں کے ساتھ کھہنے سے گریز کریں جی، اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی کر دیں گے اور معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو بتا دیں جی سرطان میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں اوورآل بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرطان کے لیے جی ساری خوشخبریاں ہی خوشخبریاں اس ویک میں۔ سرطان کی الحمدللہ اس ویک میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو خبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی
کوئی میں جیسے کہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ علم غیب تو نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی کوئی بھی آفت سے بچنے کے لیے، کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی کرنی، صدقہ دینا اور استغفار کا ورد کرنا۔ میاں بیوی کے معاملات جو ہے وہ آپس میں اوورآل بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا ٹائم بڑا ہی بہترین گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب ہم بات کریں گے اپنے پانچویں برج، برج اسد یعنی کہ لیو کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 جولائی سے 23 اگست تک ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف میم سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، اسد افراد، آپ کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے جی۔ اس ہفتے آپ کو دماغ کی بجائے نا دل کے فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی اہم رہتا ہوا، بڑا ہی اچھا بھی رہتا ہوا، پازیٹیو بھی، اور نیگیٹیوٹی قدرے ہے، لیکن آپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی سنجیدگی سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں۔ تو آپ نے بڑے احتیاط سے کام لینا ہے۔ کئی بار دل جو ہے اس پر عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو مستقبل میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور آپ کو دماغ کی سننی پڑتی ہے۔ لیکن اس ویک میں آپ کو دماغ کی بجائے دل کے فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ مستقبل میں آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ شراکتی کاروبار والے جو افراد ہیں، جو شراکتی بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ والا بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ کافی منافع بخش رہے گا۔ ان کا شراکتی کاروبار ان کو پروفٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جی، ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ میں نے بتا دیا آپ کو پہلے کہ کچھ پازیٹیو خبریں ہیں، کچھ نیگیٹو خبریں ہیں، تو یہ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کو احتیاط سے کام لینا ہے، ان کو مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ ذہنی دباؤ میں جا سکتے ہیں، اور ان کا جو دماغی طور پر وہ سٹریس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے مالی معاملات کو دیکھ کے، سوچ سمجھ کے اور احتیاط کے ساتھ لے کر چلیں، ورنہ آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں جی کہ آرٹ کے شعبے سے وابستہ افراد جو ہے، ان کا رجحان ان کے کام میں بڑھے گا۔ اور اب آرٹ کا شعبہ کون سا ہے جی؟ تخلیقی کاموں کا، جس طرح سینریز بنانا، جس طرح جو ہے وہ پوسٹرز بنانا، اور یہ آرٹ کے شعبے میں یہ کیٹیگریز آتی ہیں، اور بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، اب آپ کو اشارتاً بتانا ہوتا ہے۔ جو باقی اگر آپ ڈیٹیل پوچھنا چاہیں، اپنا ذائچہ دکھانا چاہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر جو ہمارے چینل پر ہیں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جلد از جلد فیڈ بیک دیں گے، رسپانس دیں گے۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی کر دیں گے۔ لیکن پھر وہی بات جو میں اپنے پچھلے ویک میں بھی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن جو ٹائمنگز آپ کو بتائی گئی ہیں کہ صبح 11 سے شام 5 تک آپ نے کال کرنی ہے، اسی دوران کریں، تاکہ ہم آپ کو بھی وقت دے سکیں، اپنے رفقا کو بھی دے سکیں، اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دے سکیں، اور آپ کے مسائل کا حل بھی کر سکیں، جس سے نہ آپ کی ناراضگی ہو، نہ ہمارے ارد گرد حلقہ احباب میں جو لوگ ہم سے منسلک ہیں ان کی ناراضگی ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اللہ سے مدد مانگیں، آپ کے مسائل ویسے ہی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کو محنت کی ضرورت ہے جی۔ اس ہفتے میں آپ محنت کریں گے، آپ کو اس کا پھل ملے گا، منافع ہوگا، آپ کے مالی معاملات محنت کرنے سے بہتر ہوں گے۔ مطلب بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بغیر محنت کے آپ کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ایسا نواز دیتے ہیں، آپ اتنی سٹرگل نہیں کرتے جتنا آپ کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ تو اس ویک میں آپ کو سٹرگل کر کے ہی اس کا پھل ملنا ہے۔ آپ کو اگر مالی معاملات آپ کے خراب ہیں، آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے گھر بیٹھے آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس ویک میں سٹرگل کرنی پڑے گی،
محنت کرنی پڑے گی اور پھر ہی آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ صحت پر آپ کو توجہ دینی ہے۔ اگر آپ نے صحت پر توجہ نہ دی، پانی کا زیادہ سے زیادہ اس ویک میں آپ استعمال کریں، آپ کو گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اگر صحت پر توجہ نہ دی تو آپ کے لیے بڑے مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اینڈ میں جی اسٹوڈنٹس کا بتا دیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس ویک میں احتیاط طلب بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی سواری پر، اپنے بائک گاڑی یا جو بھی جس پر آپ سب اپنا تعلیمی سفر کرتے ہیں، اپنے کالج یونیورسٹی یا اسکول تک جاتے ہیں، اس میں آپ نے بڑے ہی احتیاط سے کام لینا ہے، نہیں تو آپ کو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے۔ آپ صدقہ دے کر چلیں، ڈیلی صبح کوشش کریں، حسب توفیق 10 20 30 50 جتنا آپ دے سکیں آپ لازمی صدقہ دے کر چلیں، نماز کی پابندی کریں، آپ کے مسائل ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے جی اپنے چھٹے برج سنبلہ یعنی کہ ورگو کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 اگست سے 23 سپتمبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف پے یا غائن سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ورگو افراد، اس ہفتے آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہے جی، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے گھریلو مسائل بن سکتے ہیں، آپ کی فیملی میں پرابلمز بن سکتی ہیں، آپ کو اپنے غصے پر، جذبات پر قابو رکھنا ہے، غصے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ میں ویسے تو یہ تمام تر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی غصے سے اور جذباتی ہونے سے معاملات حل نہیں ہوتے، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اپنے غصے پر قابو رکھیں اور مسائل کا حل کریں، نہ کہ اپنے لیے مزید مسائل بنائیں۔ اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانی کر دیں گے۔ گھریلو معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، خاصے بگڑ سکتے ہیں، اور اس میں ریزن سب سے بڑی یہی ہوگی کہ آپ اپنے غصے پہ قابو نہیں کریں گے، آپ اپنے غصے کو مزید بڑھائیں گے اور مزید خرابی پیدا کریں گے اپنے لیے۔ لہذا تحمل مزاجی سے کام لیں، ورنہ بات لڑائی جھگڑے تک جا سکتی ہے۔ اور اس سارے معاملے کی وجہ سے آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ غصہ کریں گے، آپ انزائٹی میں جائیں گے، آپ دماغی طور پر ریلیکس نہیں ہوں گے۔ آپ کا سب سے پہلے دماغی طور پر ریلیکس نہ ہونے کا نقصان آپ کے معدے کو پہنچتا ہے، آپ کے جگر کو پہنچتا ہے، آپ کے گردوں کو پہنچتا ہے۔ یہ تین چیزیں سب سے پہلے آپ افیکٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ دماغی طور پر سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیں تو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ باتیں، لیکن چونکہ اب ہمارے بھی ہم نے اپنے علم کے مطابق آپ کو چیزیں بتانی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں اتنی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو اس سے متعلق گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھائی غصے پر قابو رکھیں، اپنے مسائل کو بڑھائیں نہیں، ورنہ بات آپ کی خراب ہو سکتی ہے، صحت بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دوران آپ نے اپنی خوراک کا بھی خاص خیال کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی خوراک کا خیال نہ کیا تو آپ کے لیے مسائل اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ مطلب سنبلہ افراد کے لیے، ورگو کے لیے ابھی تک کوئی پازیٹیو خبر نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے معاملات بہتر کر دیں اور تمام نیگیٹو خبروں کو پازیٹیو میں تبدیل کر دیں۔ لیکن اب آپ کو بتا دی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو بہتر کریں۔ اب وہ بہتر کیسے کرنا ہے؟ اپنے غصے پہ قابو رکھ کے، نماز کی پابندی کر کے، استغفار پڑھ کے، شیطان کو شکست دے کر، ٹھیک ہے۔ جب آپ استغفار پڑھیں گے شیطان کو شکست ہو جائے گی، آپ کو غصہ ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے صدقہ دے کر۔ یہ آپ نے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ریمیڈیز کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سوچ میں آپ کی پختگی آئے گی جی، آپ سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ آپ کو فائدہ مند رہے گی، مذاق سے اور جو ہے وہ اٹکھیلیوں سے، چھچورے پن سے پرہیز کریں، سنجیدہ گفتگو کریں، تھوڑی کریں، اچھی کریں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی۔ وراثت کے مسائل جو آپ کے چل رہے تھے جن افراد کی وجہ سے، وہ اب جلد حل ہو جائے گی۔ آپ کے لیے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آپ کے وراثتی معاملات جو خراب تھے وہ اب بہتری کی طرف جاتے ہوئے، آپ کے معاملات حل ہوتے ہوئے، آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے معاملات جو ہیں وہ آسان کر دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والدین سے رائے لے کر چلیں، والدین کا مشورہ لے کر چلیں۔ والدین آپ کے جو ہیں وہ آپ کو جو مشورہ دیں اس پر عمل کریں، آپ کے مسائل میں کمی آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔
اللہ سے دعا کر کے چلیں، کوئی مسئلہ ہو تو نفل حاجت کے ادا کریں، اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی کر دیں گے۔ پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا، گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے، آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی جائے گی، اللہ پاک آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرتے جائیں گے۔ پھر آپ کو بتا دیں نماز کی پابندی کرنی ہے، صدقہ لازمی دینا ہے، استغفار کا ورد لازمی کرنا ہے، درود ابراہیمی کا ورد لازمی کرنا ہے، تھوڑا 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 جتنا جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کریں لازمی، تاکہ آپ تمام تر لوگوں کے مسائل میں کمی آ سکے۔ اینڈ میں جو بات میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں کہ یہ علم غیب بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، چونکہ ہم انسان ہیں، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ میرا رب جب چاہے جیسے چاہے وہ معاملات کو بدل سکتا ہے، اللہ ہر انسان کی تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے گھبرانا بالکل نہیں ہے، اور اس کو حرف آخر بالکل نہیں سمجھنا، ایک اندازوں کا علم سمجھتے ہوئے سننا ہے اور رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔